बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं शान औलिया। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर तसव्वुफ़, सूफ़ी कौन होता है, तसव्वुफ़ क्या है, क्या तसव्वुफ़ कोई एक पैरेलल मज़हब है, कोई फ़िक्र है, कोई नज़रिया है, क्या ये शरीयत के अंदर ही है, कुरान और हदीस इस हवाले से क्या कहती है। इसके अलावा खानकाही निज़ाम से क्या मुराद है, खानकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ जो आम तौर पर पेश किया जाता है उससे क्या मुराद है, और क्या ये इस्लाम का ही कोई अंदाज़ है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात, उनकी तालीमात की तरवीज व इशाअत का कोई ज़रिया है कि जो खानकाह की सूरत में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ये आज का मौजू होगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ स्कॉलर हैं किबला मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एक और मुमताज़ आलिम दीन स्कॉलर हैं मुफ्ती खलील अहमद क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाला सना खां साजिद अली चिश्ती हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आगाज़ नात से बिस्मिल्लाह। न पहले थी न अब कोई कमी है, न पहले थी न अब कोई कमी है। मेरा महबूब तो ऐसा सखी है, मेरा महबूब तो ऐसा सखी है। बनी है बात जिसकी जहां में, बनी है बात जिसकी जहां में, मुहम्मद के बनाने से बनी है, मुहम्मद के बनाने से बनी है। मदीने में मदीने में बिलाले मुस्तफा की अज़ां कानों में अब भी गूंजती है, अज़ां कानों में अब भी गूंजती है। मेरे जाने मेरे जाने मसीहा आ भी जाओ, मरीज़े हिज्र की जां पर बनी है, मरीज़े हिज्र की जां पर बनी है। और सबरी साहब
رسولوں میں جیسے میرے کملی والے، اماموں میں امام سے علی ہیں، اماموں میں امام سے علی ہیں۔ فقط ناصر یہ آقا کا کرم ہے، فقط ناصر یہ آقا کا کرم ہے۔ کہاں شاعر ہوں میں، کیا شاعری ہے، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب ساجد بھائی، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ تصوف قرآن عزیز میں اللہ پاک نے اس کی تعریف کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے، یعنی تزکیہ نفس، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، حدیث جبریل کے اندر بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی یہ جو تصوف ہے اس کا ایک نام ہے تزکیہ نفس اور ایک نام ہے احسان۔ ٹھیک ہے، احسان کا معنی ہے نیکی اور خیر کی دعوت دینا، اس پر عمل کرنا، مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو دنیاوی ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ اپنے دل مسلمان بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو پھر صوفی ہی کیوں کہتے ہیں؟ صوفی مومن کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، صوفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اس کا دل بھی ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے، اور اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جی اب دیکھا جائے مومن جو ہے نا، مومن جس کی بات کی گئی ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن صوفی جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق عمل کرنے والی، یہاں تک کہ صوفی جو ہے وہ شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں حلال بھی بیان کیا گیا ہے اور حرام بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن صوفی کیا کرتا ہے کہ جس میں شبہ بھی پیدا ہو جائے اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور صوفی کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا۔ اطاعت الہی پر بھی وہ عمل کرتا ہے، اطاعت رسول پر بھی عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو متبع سنت بھی بنا کر رکھتا ہے۔ مجھے مفتی صاحب کی طرف جانا ہے۔ جی صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے لیے لفظ صوفی یا کسی کے لیے لفظ صوفی استعمال کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی۔ صحابہ کرام کے لیے صوفی کی اصطلاح جو ہے وہ اس سے بڑی اصطلاح جو اللہ پاک نے اور اس کے پیارے رسول نے عطا فرمائی ہے وہ ہے صحابی۔ ٹھیک، اب جب صحابی بیان کر دیا، صحابی کے بعد یہ جتنی بھی اصطلاحیں ہیں، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے اولیاء اعظام اکٹھے ہو جائیں تو جو صحابی رسول ہے اس کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل حقیقت، اسی وجہ سے بیان کیا گیا کہ جو صحابی ہیں وہ سارے کے سارے صوفی، ٹھیک ہے، صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے ولی، اور صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے مومن، جو مقام اللہ پاک نے ان کو اپنے پیارے حبیب کی صحبت سے نصیب کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، یعنی یہ جو صوفی ہے اس کو یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صوفی بنانا چاہتے ہیں یا اس درجہ بندی میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرائض کی بھی پیروی کرنی۔ مجھے بس تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں، صوفی شروع پھر کہاں سے ہوا؟ صحابہ اس سے بڑے ہیں، اور صوفی پھر کہاں سے آیا، کب آیا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی۔ صوفی جو ہے وہ اصحاب صفہ سے آیا ہے جی۔ اچھا، صفہ
پھر اس کا مطلب ہے صحابہ میں سے ہی تھے نا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے صوفی، صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء اعظام، صحابہ اکرام جن کی اللہ پاک نے قرآن عزیز میں تعریف و توصیف بیان کیا، جن کے سجدوں کا ذکر کیا ہے۔ صفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصحاب صفہ جو ہے نا، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا جہان کی ہر چیز سے کٹ آف کر کے صرف اللہ کا تصور اور اس کے پیارے حبیب کا تصور جما کر بیٹھے ہوں، وہ صوفی کہلاتے ہیں جی۔ یہ پھر ہمارے ہاں اس کو تضحیق کیوں کی جاتی ہے؟ فلاں اوے صوفی سائڈ تے ہو جا ذرا، یہ ایسا کیوں تضحیق کی جاتی ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے بھی داڑھی رکھی ہے اس کو کہا جائے گا صوفی، او صوفی۔ یہ ایک تضحیق کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم المقام جناب صاحبزادہ صاحب، یہ بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف اور اس سے ہم فاعل صوفی لیتے ہیں۔ التصوف من الصفیہ، التصوف من الصوف، التصوف من الصوفہ، تین طرح کے مؤاخذ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صفیہ کہتے ہیں دل کی پاکیزگی کو، ٹھیک ہے، اور صوف کہتے ہیں اون کو، اور صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جب مسجد بنائی ہے سرکار شہرت ہے نے، بہت، اس سرکار نے اب بھی لوگ صحابہ کے اب بھی وہاں بیٹھ کے لوگ نماز پڑھنا اپنے لیے عادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام صفہ خود رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور صفہ کہتے کس کو ہیں؟ یعنی پاکیزگی کا مقام، اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے مقام پاکیزگی، جہاں بیٹھ کر صحابہ اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے، اور پاکیزگی کا اہتمام کو نہانے دھونے سے نہیں ہوتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر عمل کر کے، اور تصوف میں تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں جو صوفی اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ نمبر ایک صبر، نمبر دو شکر، اور نمبر تین توکل۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں صوفی اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، لیکن توکل کرتا ہے اللہ کی ذات پر۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام رضوان نے جب صفہ کے مقام پہ بیٹھ کر تصوف کا آغاز کیا ہے تو حالت یہ ہوتی تھی کہ 300 سے زیادہ صحابہ علیہم رضوان، جن کا نہ کوئی کاروبار تھا نہ ان کے گھر بار تھے، وہ صرف اور صرف سارا دن اس صفہ کے مقام پر بیٹھے رہتے۔ جب کبھی حضور جلوہ گر ہوتے تو دو طرح کا ان کو رزق ملتا، زیارت مصطفیٰ کا رزق بھی ملتا اور ساتھ حضور کی باتیں بھی سنتے اور عمل کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی کھانے پکانے کا اہتمام بھی نہیں تھا، کوئی آ کر دے جاتا تو کھا لیتے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی دے جاتا تو صبر کرتے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کی بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 11 دن مسلسل اس طرح ہمارے گزر گئے، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ، اور پھر سرکار تشریف لے آیا تو وہ بڑی طویل حدیث پاک ہے کہ آپ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا اور بھوک کی شدت تھی، تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اظہار کروں کہ میں بھوکا ہوں، تو میں مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ گیا۔ تو نگاہ رسالت نے ان چند لوگوں کا انتخاب کیا تھا، اس اصحاب جو اصحاب صفہ کہلائے، خاص اس میں کیا کوئی کتابوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کرائٹیریا کیا تھا جن کو چنا گیا تھا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار نے ان کو چنا تھا، یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جب حضور جلوہ گر ہوتے تو سارے وہاں آ کر بیٹھتے، تعلیمات سب کے لیے عام تھیں۔ ایک وہ تھے جن کا گھر بار نہیں تھا اور وہ وہاں تشریف فرما رہتے تھے، علم دین حاصل کرتے، حضور کی صحبت اختیار کرتے۔ اب یہ توکل کی صورت اور صبر کی اور شکر کی، یہ تینوں کیفیات سب صحابہ کے اندر موجود تھیں، مگر وہ چونکہ گھر بار ان کا نہ تھا اس وجہ سے وہاں بیٹھے رہتے تھے جب کبھی تشریف لے آتے سرکار۔ اب مسئلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تضحیق کیوں ہوتی ہے، تضحیق کی جہاں تک بات کی جائے، آج کل جو اسلام کا ایک معاملہ ہے وہ چاہے نمازی ہے نا تو نمازی کی تضحیق ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ٹوپی کی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے میں پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر محمد اقبال جی کہتے ہیں نا، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے قلب سے نکال دو۔ آپ جب انگلستان گئے اور آپ نے وہاں پڑھا اور پڑھایا اور واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو فکر بیان کی کہ وہاں ایک ہی بات چل رہی ہے، اور وہ بات یہ چل رہی ہے کہ مسلمان کے سینے سے جو محبت رسول ہے، اچھا یہ لفظ بڑا گہرائی والا ہے، محبت رسول ہوگی تو ہمارا لباس بھی حضور جیسا ہوگا، محبت رسول ہوگا ہمارا حلیہ بھی ان جیسا ہوگا۔ جب محبت نکلے گی تو لباس سب سے پہلے جب محبت نکلتی ہے تو اس کا آغاز انسان کی شکل و صورت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک مختصر سے وقفے کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے تصوف صوفی کیا ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یقیناً اس پر گفتگو ہوئی، اور ایک ان علماء کرام اسکالرز حضرات اپنے مہمانوں کی گفتگو سے ایک تسلی اور اطمینان یقیناً آپ کو بھی حاصل ہوا۔ خانقاہی نظام کیا ہے؟ ایک تو خانقاہ کیا ہے اور پھر جو اس کو نظام کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو خانقاہ کیا ہے؟ جی صاحبزادہ صاحب، سوال عرض یہ ہے کہ یہ خانقاہی نظام جو ہے کوئی اور نظام نہیں ہے، یہ وہی نظام ہے جو دین کا عطا کردہ ہے جی۔ اچھا، بس اس کو ہم مدرسہ کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں
اس کو خانقاہ کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں. جو چیزیں ہمیں مدرسہ کے اندر قرآن و سنت کی صورت میں ملتی ہیں وہی چیزیں ہمیں خانقاہ کے اندر زبان کی صورت میں، عمل کی صورت میں، مخلوق خدا کی خدمت کی صورت میں ملتی ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خانقاہی نظام کے اندر سر فہرست اسی بات کو رکھا جاتا ہے، یہ خانقاہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا؟ مخلوق خدا کی خدمت کرنا. جو بھی یہاں پر آئے وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے. ٹھیک ہے. وہ چاہے دنیاوی چیز ہے، دنیاوی کپڑے ہیں، کھانا ہے، جو بھی ہے وہ بھی، جی ہر قسم کی چیز، اور علم دین بھی. علم دین بھی، ہر قسم کی چیز لوگ رہنمائی کے لیے خانقاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور خانقاہی نظام جو ہے یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. جی یہاں پہ آپ کو اللہ کے فرمان کی ترویج و اشاعت ملتی ہے، نبی معظم شفیع مکرم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو یہاں سے ملتی ہیں. اور خانقاہی نظام بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کی جا سکے. اور خانقاہی نظام جو ہے اس کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ جہاں پر بنایا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جتنے غریب غربا لوگ ہیں تاکہ ان کی دستگیری کی جا سکے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے. یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ در حقیقت معاشرے کے اندر جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے. امیر و غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اس کی ضرورت کیوں پڑی جب ایک ریاست کا تصور تھا، ریاست مدینہ، اور اس میں ایک زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس سے صدقات کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس سے لوگوں کی مدد ہو، دینے والا لینے والے کو دیتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، اور ایک جو معاشی نظام ہے، ایک سرکل چلتا ہے. خانقاہ الگ سے کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے. جی وہ جو اسٹیٹ کا کام ہے وہ آپ نے بتا دیا. جی زکوٰۃ کی کلیکشن وغیرہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں. خانقاہ کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو خانقاہ کے اندر آتے ہیں، اسٹیٹ کا نہیں ہے نا قبلہ. مقصد آپ اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں، میں اپنی زکوٰۃ خود دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کون غریب ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس کو دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے، تو مدد ہوئی. خانقاہ کا اصل الگ تصور کیوں بنا؟ دیکھیں جی، خانقاہ کا تصور اس مقصد سے ہے تاکہ جو خانقاہ بنائی جاتی ہے یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی ضروریات کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے صحیح، تو یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ در حقیقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور دوسرے نمبر پر خانقاہی نظام کے اندر کیا ہے؟ جی خانقاہی نظام کے اندر یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے اسے دین کی حقیقت جو ہے وہ سمجھائی جا سکے، دین کی اصل جو ہے وہ سمجھائی جا سکے. جس طرح کہ علماء کرام ہیں وہ تو دین کا ظاہر لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن جو صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ دین کا باطن جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خانقاہ جو ہے یہ ہم نے کسی قسم کی تفریق کے لیے قائم نہیں کی. یہ خانقاہ جو ہے وہ امن و سلامتی کی جگہ ہے. یہ خانقاہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو یہاں پر آئے گا اس کی جو بھی ضروریات ہوگی، جائز ضروریات ہوگی، اس کو پورا کرنے کا مکمل اہتمام کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہی نظام قائم کرنے والی ذات داتا حضور کی ذات ببرکات ہے، حضرت خواجہ سلطان الہند کی ذات ببرکات ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہے. قبلہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنی ذات میں ایک خانقاہ تھے، جو ان سے جڑتا چلا گیا وہ گویا خانقاہی نظام سے جڑتا چلا گیا. وہ ایک ہستی سے نہیں جڑا، ایک شخصیت سے نہیں جڑا ہے، وہ خانقاہ سے جڑا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ ہے، یعنی ایک خانقاہ کا اس دور میں بھی جو ایک حقیقی تصور ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی سیرت سے سامنے آتا ہے. بے شک ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو چیزیں ہیں وہ ذات سے جوڑ رہے تھے نا، یہ وہ لوگ تھے. میں مفتی صاحب کو بھی شامل کر، معذرت کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں. کوئی خانقاہ اس دور میں اس طرح نظر آتا ہے آپ کو اس نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے صاحبزادہ صاحب کہ وَالسَّوَامِعُ قرآن پاک کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے. صومعۃ کہتے ہیں خانقاہ کو، اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی صوامع کا لفظ استعمال کر کے خانقاہ کی تعریف کی گئی ہے. کیا ہے وہ؟ وَالسَّوَامِع کا لفظ استعمال کر کے خانقاہ کی تعریف کی گئی ہے. اچھا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اچھا، وہ ہے جس جگہ پہ انسان کے باطن کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد جو دعائیں مانگی اس میں سب سے آخری دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کریم وہ رسول خاص جس کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا بچھونا بچھایا، ستاروں کی جھنڈیوں کو روشن کیا، ہوارات نبر جو کچھ بھی بنایا، جس کی خاطر بنایا اس کی تبعیض یہاں ہو جائے. اور آگے اس میں خوبیاں گنوائی ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تیری آیات کی تعلیم دے اور حکمت اور آیات کی تعلیم لوگوں کو سکھائے. آخر میں فرمایا ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے.
ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور کی تبعیض فرما دی اور مبعوث فرمایا تو اللہ پاک نے حضور کو مبعوث کرنے کے بعد وہ خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کے طور پہ مانگی تھی اس میں ترتیب پلٹ دی اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ حضور کی مبعوث فرما دیا حضور کو. آگے فرمایا کہ اب وہ حضور کرتے کیا ہیں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. اب یہاں تزکیہ کو پہلے کر دیا اور تعلیم کو بعد میں کر دیا. ٹھیک ہے. اتنی ضرورت ہے انسان کے باطن کی اصلاح کی. اسی کو خانقاہ کہتے ہیں جس جگہ پر یہ کام ہوتا ہے. بہت اچھی بات. اور جہاں بہت اچھی بات. تاکہ بھلے یہ ایک یعنی مفتی صاحب کی گفتگو سے آگے چلتے ہوئے جی آپ نے یہ تصور کہ یہ خانقاہ تربیت کر رہے ہیں. تربیت. اور جہاں تک بات ہے تربیت کیسے ہوتی تھی جو آپ نے فرمایا کہ یہ ہستیاں اپنے آپ ایک خانقاہ تھے اور جو ان سے جڑتا گیا وہ خانقاہ نظام بنتا گیا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن ان لوگوں نے جو میں نے 3 چیزیں پہلے آپ کے سامنے عرض کی ہیں صبر شکر اور توکل. آسان کام نہیں ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کہاں سے چلے اور کہاں سے چل کے آپ نے ہندوستان پہ آ کے ڈیرا لگایا اور زندگی پوری یہاں گزار دی اور اب وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے تصوف کی نہ صرف درسگاہ ہے بلکہ آماج گاہ ہے. لوگوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے لیے تحفظ ہے. اس طرح سرکار چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات اقدس ہے آپ کہاں سے چلے کہاں تشریف لے اور کہاں آ کے آپ نے لوگوں کے دل کو. اب ایک چیز اور بھی ہے جو سازش کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے. پہلے مدرسہ ہوتا تھا یہ خانقاہ بھی تھی اور مدرسہ بھی تھا. واہ 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 واہ. حضرت داتا گنج بخش نے جو مدرسہ یہ اب آپ نے جو ہے نا نفس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. اور ایک اور دکھتی نفس پہ آپ نے جو ہاتھ رکھا میں اشارہ اس طرف بھی کرتا ہوں ریاست کی ذمہ داری کیا. لیکن پہلے میں یہ بات عرض کروں داتا صاحب کی ہم کتابیں اٹھا کر پڑھیں اس میں نماز کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. واہ واہ. اس میں حج کا طریقہ بھی سکھایا گیا. واہ واہ واہ. اور اس میں پھر تصوف کے مختلف جو طریقہ کار ہیں یا آپ ان کو فرقے کیا دیتے ہیں وہ بھی سکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی مخلوق سے محبت ہے جھوٹ نہ بولنا ہے ہر لحاظ سے یعنی ظاہر اور باطن چونکہ 2 چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں ایک انسان کا ظاہر اچھا ہو ایک انسان کا باطن اچھا ہو. دونوں طریقے سکھائے گئے ہیں. اصل میں یہ مدارس وہی تھے جو خانقاہیں بھی تھیں اور مدارس بھی تھے. لیکن تعلیم بھی تھی تربیت بھی تھی. تعلیم بھی تھی اور تربیت بھی تھی. اب اس کے اوپر ایک بجلی گری ہے اور وہ بجلی گری ہے انگریز کی طرف سے اس نظام کو توڑنے کے لیے. مدرسہ الگ کر دیا خانقاہ کو الگ کر دیا. اس وقت صوفی لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہماری تعلیمات تو جا رہی ہیں. انہوں نے کہا چے جائے کہ ہم گورنمنٹ کا سہارا لے کر کسی مدرسے میں جا کر لوگوں کو پڑھائیں. ہم دریاؤں کے کنارے پہ بیٹھ جائیں اور کناروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ پاک لوگوں کو خود بھیجے گا. واہ واہ. ٹیلوں پہ چلے جاؤ جنگلوں میں چلے ٹیلوں میں جنگلوں میں جس جگہ پہ ہمارے بڑے بزرگ جو پڑھانے والے تھے نا وہ بھی ایسے تھے کہ درختوں کے نیچے جا کے چڑھائی بچھا کے بیٹھ گئے. پھر لوگوں نے آنا شروع کر دیا پھر لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے ان کے ادارے بنا دیے. تو یعنی توکل. ابھی جتنے مزارات آپ دیکھ لیجئے وہ سارے ٹیلوں پہ ہی ہیں نا اونچائیوں پہ ہیں. بابا فرید کو دیکھ لیں غریب نواز کو دیکھ لیں داتا صاحب کو دیکھ لیجئے. بالکل آپ نے جس جگہ پہ آپ دیکھا نا داتا صاحب ہم لاہور یہ دریا کا کنارہ تھا. حضور ہم دریا کے کنارے سے یہاں ایک بڑے لطیف نقطہ ہے. جب ہم لاہور میں آتے ہیں تو ایک مزار دریائے راوی سے پہلے ہے ایک بعد میں. پہلے وہ ہے جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اس کا اجاڑ پن دیکھ لیجئے. اور پھر راوی گزر کے وہ دربار ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اب ناکے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اب ایک دربار پیچھے ہے جو ہندوستان پر زہری حکومت کرنے والا ہے. آپ نے ابھی زکوٰۃ کا حوالہ دیا ہے. یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. اصل میں زکوٰۃ کا طریقہ جو ہم نے استعمال کیا ہوا نا یہ شریعت میں نہیں ہے کہ ہم جس کو مستحق ہم دے دیتے ہیں. یہ شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں زکوٰۃ کی تقسیم کاری ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور انگریز کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر سے زکوٰۃ بینک ختم کیا ہے. اگر زکوٰۃ بینک دیکھیں ایک وقت وہ تھا حضرت عمر کا دور حکومت جب ایک سری صدقے کی چلتی ہے پورے مدینے سے گزر جاتی ہے واپسی اسی گھر میں آ جاتی ہے لینے والا کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کا نظام اتنا مستحکم تھا جس کی وجہ سے لوگ مالی لحاظ سے طاقتور ہو گئے تھے. ٹھیک. اب جو ہم نے اس کا حسن ہے زکوٰۃ کے نظام کا. زکوٰۃ کا نظام قربانی کا نظام جتنے بھی صدقات واجبات ہیں یہ سارے کے سارے شریعت کا حسن ہے. اور اس کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ آپ غریبوں سے مال امراء سے لیں اور غریبوں کو دیں. ایک وقت آئے گا جب یہ سرکل چلے گا ایک وقت آئے گا کوئی لینے والا نہیں ملے گا. اس طرح شریعت کے اندر صوفیوں کو کام کرنا پڑا نا کہ جب ان کو اجاڑا گیا ان کے ادارے تباہ کیے گئے نکالا گیا تو وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے. یہی چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے. جب ریاست نے زکوٰۃ کا لینا اور تقسیم کرنا شریعت کے مطابق نہ رکھا تو ہمیں خود بخود کرنا پڑا. بہت اچھی بات. بہت مختصر وقت ہے. مفتی صاحب جو ہے نا میری بات کی طرف نہیں آئے نہ آپ آئے. میں چاہتا ہوں بھائی یہ بتا دیں ابھی خانقاہیں موجود ہیں. بہت مختصر وقت ہے.
خانقاہیں موجود ہیں؟ جی بالکل خانقاہیں موجود ہیں جی. خانقاہ جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا, درگاہوں کی بات نہیں کر رہا. نہیں خانقاہوں کی میں بات کر رہا ہوں. خانقاہیں موجود ہیں جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو خانقاہ کے اندر اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے جی, پھر اس کے بعد مدرسہ بنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد خانقاہ کے اندر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لنگر خانہ بنایا جاتا ہے. یہی وہ خانقاہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا. اب یہ بہترین اسلام کی ساری چیزیں ہمیں عملی طور پر کہاں پر دکھائی دیتی ہیں؟ خانقاہ کے اندر دکھائی دیتی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس میں میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو. کوئی بندہ 10,000 کا نوٹ لا کے ہمارے ہاتھ پہ تھما دی, ہم کہیں گے نقل ہے, چاہے جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو. 5,000 کا دے گا تو پھر شکو. جب تک اصل چیز ہوتی ہے تو نقل ہوتی ہے. یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت میں خانقاہی نظام جو شریعت کے مطابق یا اس تصوف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں, کوشش ہے. ہمیں آپ پاکستان ہندوستان میں چلے جائیں, ہمیں طول و عرض پر ایسی خانقاہیں اب بھی نظر آئیں گی. صرف پاکستان میں نہیں, سعودی عربیہ میں ہم نے دیکھی, ہم نے مدینہ طیبہ کی پر بہار پر انوار فضاؤں میں دیکھی ہیں. وہاں خانقاہیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل تربیت کر رہے ہیں. اس میں خانقاہ ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, یعنی خانقاہ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو پریزنٹیٹ کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو صوفیاء کا طریقہ تھا اس وقت کی ضرورت تھی. اب ظاہری بات ہے لوگوں نے گھر میں کھانا کھانا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے, سب کو کھلانا ہے. اب ضروریات کے مطابق اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. صحیح, لیکن وجود ضرور ہے. بالکل ہے, یقیناً. اس بات سے میں دونوں مہمانوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. بالکل خانقاہیں موجود ہیں کہ جو ایک خانقاہی جو اصل خانقاہ کا تصور ہے اس تصور سے کام کر رہی ہیں. یعنی جہاں لوگوں کو, غریبوں کے ساتھ کو ان کی ضروریات بھی دی جا رہی ہیں, جو دنیاوی ضروریات بھی ہیں وہ دینی ضروریات بھی دی جا رہی ہیں, لوگوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے. ایسی خانقاہیں ہم نے دیکھی ہیں, ایسی موجود ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان اولیاء تسلیم صابری کے ساتھ, اور جو گفتگو ہو رہی تھی تصوف کا اصل جو خانقاہی نظام ہے, وہ خانقاہی نظام اسی طرح قیامت تک دین کو ریپرزینٹ کرتا رہے گا, یہ سلسلہ جاری رہے گا, اسی طرح سے رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اولیاء اعظام جو ہیں وہ تا قیامت رہیں گے جی. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ تا قیامت رہیں گے تو ان کا یہ خانقاہی نظام بھی تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے. ان کو قائم کرنے والے ولی ہیں, ان کو قائم کرنے والے صوفی ہیں, اور یہ جو پیغام ہے نا, یہ پیغام جو اللہ پاک جو ہے وہ ان نیک لوگوں کے ذریعے لوگوں کے دروازوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک. یہ پیغام جو ہے کیونکہ اسلام کا پیغام ہے جی, اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا, جو لوگ مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ پاک کو وہ بڑے پسند ہے. تو خانقاہی نظام جو ہے اس کے قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی خدمت خلق ہے. اللہ حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ سابقہ امتیں ہیں, ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو تہو بالا کر دیا جائے. اس نے عرض کیا کہ الہ العالمین یہاں پر تو تیرے عبادت گزار بندے بھی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ عبادت گزار تو ہیں لیکن وہ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی عبادت کو لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ پاک کو خانقاہی نظام کے اندر لوگوں کے لیے یعنی مفید فرد کی ضرورت ہے. یہ ہے مخلوق سے محبت. مخلوق سے محبت اصل چیز تو تصوف ہے ہی یہی. دیکھیں جی, دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اگر جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, ایون کہ گھر کے اندر ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو آپ کا وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہونا چاہیے. جی. اللہ پاک کو عبادت کے لیے کسی شے کی کمی نہیں ہے جی. وہ نہ تو کسی کی عبادت کا محتاج ہے, لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کون کتنا سلوک کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا جو بندوں پر جتنا زیادہ مہربانی کرے گا, اس مہربانی کے برکت سے اللہ پاک اس کے درجات کو اتنا زیادہ بلند فرماتا جائے. یہی وجہ ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر یہ جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں, یہ خدمت خلق کی وجہ سے اللہ پاک جو ان کو وہ درجات عطا فرماتا ہے جن درجات پر کل قیامت والے دن انبیاء اور شہداء کرام بھی رشک فرمائیں گے. بے شک. قبلہ خلاصہ آپ کی گفتگو میں پیغام کی صورت میں. یہ بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ تصوف کے متعلق ہم نے جتنی گفتگو بھی کی ہے, اس میں ایک چیز سب سے زیادہ واضح سامنے آتی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, روزہ رکھنا اچھی بات ہے, زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے, سب معاملات ہیں, ان کو معاملات اور عبادات کا نام دیا جاتا ہے. مگر اس سے پہلے دل کی صفائی
اور ظاہر اور باطن کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے. حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کے روزے ان کے منہ پہ مارے جائیں گے، اور جب پوچھے گا تو اللہ کہے گا کہ تیرا اس وقت مقصد تھا کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، واہ واہ. اور تو اس وقت اپنی تعریف کروا چکا، تجھے تیرا مقصد مل گیا. اب یہاں وہ کام آئے گا جس میں للہیت اور اللہ کی رضا شامل ہے. یقین. تو تصوف کی بنیادی روح جو ہے یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق خدا کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں، اللہ کو راضی اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کی مخلوق کا دل بھی نہ دکھے، کیونکہ دل ایک بنیادی چیز ایسی ہے، جیسے حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر ٹھیک ہو جائے تو صالح الجسد کلہ، سارا جسم سیدھا ہو جاتا جی ہے، ہاں. اور اگر اس میں فساد آ جائے جسم سارا فساد میں چلا جاتا ہے. اس میں الا ہی القلب، اور وہ دل ہے. تو دل کو مضبوط رکھنا اور دل نہ دکھانا یہ بھی تصوف کی بنیادی معاملات میں شامل ہے، لیکن اصل چیز ہے روح کا پاک کرنا اللہ کو خوش ندی کے لیے. بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی ان کے مقام سے واقف نہیں ہے نا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا ایک عام بندہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں بھی بیڈ پرسپشن قائم نہیں کرنی. ایک عام آدمی ہے، آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے. جی ہاں. فرمایا کہ آپ جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ گار نہ ہو. آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، جس طرح کہ اور حق بھی نہیں ہے. حق بھی نہیں ہے. اگر ایک عام آدمی ایون کہ غیر مسلم جو ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی برا تصور قائم نہیں کرنا، تو اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں برا تصور کرنا یہ کتنی بڑی المؤمنین خیر. یہ انتہا درجے کی بد نصیبی اور بدبختی ہے. بالکل. ہمیں اس حوالے سے بھی ضرور غور و فکر. یقیناً. بہت شکریہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مفتی خلیل احمد قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ساجد چشتی صاحب، بہت شکریہ. آخر میں خواجہ غریب نواز کی منقبت انشاءاللہ سنیں گے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر بندے کو پتہ لگ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مخلوق خدا کی محبت اللہ کی محبت سے جوڑ دیتی ہے، اللہ تک لے جاتی ہے، تو اس کائنات پر، اس روئے زمین پر امن ہی امن قائم ہو جائے. یہ تصوف ہے، مخلوق سے محبت. جب قحط آیا پانی پت میں، تو پانی پت سے لوگ چل کر اس قحط کا شکار ہو کر بھوکے پیاسے کچھ نہ بچا تو دہلی بادشاہ تغلق کے دربار میں نہیں آئے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے ہمیں دین بھی ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی ملتا ہے، اور ہمیں یہاں سے ہماری جسمانی ضروریات بھی یہیں سے ملیں گی. اس لیے کہ یہ خانقاہ ہے. خانقاہ تربیت کرتا ہے، درگاہ ایک جگہ پر قائم ہو جاتی ہے، روحانی فیض تقسیم ہوتا ہے. خانقاہ رکتی نہیں ہے، خانقاہ چلتی رہتی ہے. خانقاہ کا سفر جاری رہتا ہے. اس لیے کہ یہ مخلوق، جب تک مخلوق ہے، جب تک مخلوق موجود ہے، اس وقت تک خانقاہ موجود ہے، نظام موجود ہے، وہ خدمت جاری رہے گی. جانے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. خانقاہ سے جڑنے والے کو بھی سوچنا چاہیے میری بچی کی شادی ہو جائے، میری بھینس گم ہو گئی ہے، بھینس زیادہ دودھ دینا شروع ہو جائے، میری روزگار میں برکت ہو جائے، مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائے، فلاں میرا بیمار ہے رشتہ دار اس کو شفا مل جائے. دنیاوی خواہشات جو خانقاہ میں جا رہا ہے اسے بھی جانے کے لیے اپنے تصور اور سوچ کو ایک سمت دینی پڑے گی کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. کیا میں صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے اس خانقاہ سے جڑ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کے لیے، نماز کی حلاوت پانے کے لیے، روزے کا لطف لینے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑنا، اس نیت سے اس بارگاہ میں پہنچنا، خانقاہ سے جڑنا. تب یہ خانقاہی تصور سمجھ میں آئے گا کہ جانے والا بھی کس نیت کو لے کر جا رہا ہے، اور خانقاہ سے بھی اسے کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی سلسلے کے ایک اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. اور تو کچھ بھی نہیں
पास हमारे ख्वाजा और तो कुछ भी नहीं, पास हमारे ख्वाजा और तो कुछ भी नहीं, पास हमारे ख्वाजा। जी रहे हैं तेरी निस्बत के सहारे ख्वाजा, जी रहे हैं तेरी निस्बत के सहारे ख्वाजा। हम किसी और के हो जाएं ये मुमकिन ही नहीं, हम किसी और के हो जाएं ये मुमकिन ही नहीं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ख्वाजा, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ख्वाजा। जी रहे हैं तेरी निस्बत के सहारे ख्वाजा। मुझसे बदकार कहाँ और तेरा दरबार कहाँ, मुझसे बदकार कहाँ और तेरा दरबार कहाँ। आ गया हूँ तेरी रहमत के सहारे ख्वाजा, आ गया हूँ तेरी रहमत के सहारे ख्वाजा। हाल दिल किसको सुनाए, ना सुनो तुम भी अगर, वो कहाँ जाए जो बंदे हैं तुम्हारे ख्वाजा, वो कहाँ जाए जो बंदे हैं तुम्हारे ख्वाजा। जिसका जो होता है वो याद उसे करता है, जिसका जो होता है वो याद उसे करता है। क्यों ना साजिद तुम्हें रो रो के पुकारे ख्वाजा, क्यों ना साजिद तुम्हें रो रो के पुकारे ख्वाजा। जी रहे हैं तेरी निस्बत के सहारे ख्वाजा, और तो कुछ भी नहीं, पास हमारे ख्वाजा। जी रहे हैं तेरी निस्बत के सहारे ख्वाजा।